جیسا محترمہ نے سوال کیا تھا کمائی میں برکت کے لیے اور گھر میں پریشانی ہے 2 سال سے. دیکھیے بہن صاحبہ، یہ پریشانیوں کا ایک سلسلہ ہے. تقریباً جہاں بھی ہم سنتے ہیں، جن سے بھی سنتے ہیں، ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ مصیبتوں میں ہم کیوں مبتلا ہوئے، پریشانیاں کیوں آئی. اللہ پاک رحمان و رحیم ہے. ہمارے اعمال کیا ہے کہ ہم کو مشکلات سے 2-4 کرنا پڑا، ہمیں اللہ نے مصیبت سے 2-4 کیا اور ہمیں 2-4 ہونا پڑا. کیا اعمال تھے ہمارے اعمال اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہم لوگ بالکل غلط راستوں پر نظر آتے ہیں. ہمارے گھروں کا حال برا ہو چکا ہے. آج ٹی وی ہمارے گھروں کے اندر تباہی مچا رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے فحاشیاں پھیل رہی ہے، اور ہمارا خود اپنا حال ہی کہ قرآن مجید پڑھنے کا کوئی شوق ذوق نہیں. دنیا کی ہر کتاب پڑھیں گے، اخبارات کی صفحات پڑھیں گے، نیوز پڑھے بغیر چین سے ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. لیکن ایک سورہ پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، درود شریف پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساری رسومات غلط قسم کی ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے. ہماری کون سی ایسی تقریب ہے جس میں باطل چیزیں شامل نہ ہوئی ہو؟ پھر اس کے بعد ہم کیسے توقع رکھیں اور کیسے امید رکھیں کہ ہماری یہ سب کچھ چلتی رہے؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہ چلتی رہے. پھر بھی اللہ سے کرم کی رحمت کی امید کریں. اس کی تو رحمت ہے کہ پھر بھی ہم جی رہے ہیں. پریشانیاں ہیں لیکن جی تو رہے، کھا تو رہے، پی تو رہے ہیں. ہم ایک گھر کے اندر سائے کے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے اعمال تو ایسے تھے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جاتا، مگر رحمت للعالمین علیہ السلام کی رحمت کا تو فعل ہے، صدقہ ہے کہ اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. تو لہٰذا مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے مطابق بنانا ہے، زبان سے سچ کہنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت چغلیاں نہیں کرنا ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی ہے. گھر کے بچے بڑے سب کے سب اسلام کے پابند بن جائیں، شریعت مطہرہ کے پابند بن جائیں، ہر اسلامی پردے کا مائیں اور بہنیں اہتمام کریں. بچے بھی بے قاعدگی کی زندگی نہ بسر کریں، شریعت کے مطابق اپنی وضاقتہ رکھیں، اپنا ظاہر و باطن شریعت کے مطابق کر لیں. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کا اعلان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. فرمایا برکتیں ہی برکتیں نازل ہوگی، رحمتیں نازل ہوگی، مگر ہمیں ساری دنیا کو اپنانے والے، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. ہر ایک کو ہم اپنا بنانے کی فکر کر رہے ہیں، ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کریں. اللہ کو خوش کر کے دیکھیے کتنی برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہے. تو لہٰذا تابع شریعت ہونا چاہیے، احکام اسلام پر عمل کرنا چاہیے. اب رہا مشکلات سے چھٹکارے کے لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دفع کرنے والے. اللہ سے لو لگائیں، گر گرائیں، آنکھ سے آنسو بہائیں اس کی بارگاہ میں. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا. اللہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اس کا اعلان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو بے قرار دل سے بندہ پکارے تو اس کی پکار کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے؟ اللہ پاک ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتلا دیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، انہیں چاہیے کہ میری باتوں پر چلیں، میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں. ان کو ہدایت بھی ملے گی، وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے قبول کرے گا، بے شک اللہ قبول کرے گا. ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، آہوازاری کرنی چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، آہستہ آہستہ اس کو پکارو، التجا کرو. وہ دل کے دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتا ہے. اللہ کی رحمت یقیناً ہم پر سایہ فگن ہوگی، کرم کرے گا، ہماری مشکلات دور ہوں گی. اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ شاعر مشرق نے کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا، رحمتیں ضرور اللہ تعالیٰ کی ہم پر سایہ فگن ہوں گی. نہ زمین بدلی ہے، نہ آسمان بدلا ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے. پہلوں پر کرم تھا تو آج ہم پر کرم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پہلوں پر نعمتیں تھی تو وہ نعمتیں ہم پر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو بات ایک ہی ہے کہ ان کے اعمال اچھے تھے، ان کی زندگیاں پاکیزہ تھی، سے بروز اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلتے تھے، نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اپنے وہ گناہ گار سمجھتے تھے. ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں. کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے؟ گناہ نہ کر کے بھی شرمندہ ہوتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی بالکل جو ہے دلیر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پر کرم کرے، ہماری پاکیزہ حالت بنا دے تاکہ ہم دنیا آخرت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں.